جب بات آتی ہے حنیف قریشی صاحب کی، آپ کی طرف سے یہ کمپین کی جا رہی ہے آپ کے احباب کی طرف سے کہ ڈاکٹر صاحب تو ہسپتال میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، تو اس صورتحال میں تو ان کی طرف سے رسپانس کرنا جو ہے وہ ایک بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ کیا دوہرا معیار ہے کہ حنیف قریشی صاحب کے لیے وہ رسپانس نہیں کریں گے اور مرزا صاحب کے لیے وہ رسپانس کریں گے؟ کہ یہ حنیف قریشی صاحب جس انتشار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، جب تک عرفان شاہ جو سارے انتشار کا بانی ہے اور سارے فساد کی جڑ ہے، جس نے سارے فتنے کو زندہ کیا، وہ میدان میں نہیں آتا تو انتشار ختم نہیں ہوگا. ہم نے چیلنج دے دیا ہے، کل 26 دسمبر شام 6 بجے تک کا ٹائم ہے. ویسے مجھے تو لکھ کر دے دیا نا، میری ہار جیت قبلہ جلالی صاحب اور ہمارے پورے طبقے کی ہار جیت ہے، لیکن ان کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے. اور یہ ساری گیم کا سٹیئرنگ تو اس کے ہاتھ میں، عرفان شاہ کے ہاتھ میں. جب ڈاکٹر صاحب ہسپتال گئے ہیں، ان کی جو ہے وہ ایک آپریشن کا معاملہ چلا ہے، اس کے بعد سے ہی یہ چیلنجز زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اور تاریخیں دی گئی ہیں. آپ کی طرف سے بھی 26 دسمبر کا اعلان کیا گیا اور وہ کہتے تھے میرے پاس فائل تیار ہے، میں عدالت میں جا کر دلائل دوں گا. تو ہم چونکہ 3 سال سے اس کو فیس کر رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ یہ دلائل دیکھ لیں ہیں کیا، ہمیں بھی تو آپ پتہ ان کی چلے. فائل دیکھنا چاہ رہے ہم فائل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دلائل کی فائل ہے کیا. اگر وہ ثابت کر دیں تو ہم اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کریں گے. ہم تو دکھا رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے مخالف کے پاس کوئی قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اس لیے ہم نے ذرا ہائی لائٹ کیا کہ آج کل وہ تیار ہیں تو میدان میں آئے جائیں. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس کے حکم سے بالاتر کسی کا حکم نہیں، اور کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے نظام کے جیسا کسی کا نظام نہیں. ناظرین، آج 25 دسمبر ہے اور کل کا دن جو ہے وہ 26 دسمبر کا دن ہے. اس حوالہ سے ہمیں کمنٹس باکس میں بہت سارے ناظرین نے ہمارے کچھ سوالات بھیجے جو مناظرے کے دن سے پہلے علامہ صاحب سے ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھے، اور کچھ میرے اپنی طرف سے بھی سوالات تھے. تو میں نے علامہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ وقت عنایت کریں تاکہ ہم جو کچھ سوالات ہیں 26 دسمبر کے متعلق وہ آپ سے کر سکیں. تو علامہ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، علامہ صاحب نے ہمیں وقت عنایت کیا اور ہمیں جو ہے وہ سوالات کرنے کا موقع عنایت کیا. سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب، کچھ سوالات ہیں اور جو عوام کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ میرے ذہن کی بھی الجھنیں تھی، تو میں نے سوچا وہ کیوں نہ آج ہم اس کو 26 دسمبر سے پہلے جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کر لیں تاکہ جو ہے وہ معاملات کلیئر ہو جائیں. پہلے تو علامہ صاحب بتائیں کہ 26 دسمبر کا دن ہے کل، تو آج 25 دسمبر ہے، آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ آپ کی طرف سے سارے معاملات کلیئر ہیں جو آپ کی طرف سے اعلانات کیے گئے تھے ان کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم. جی بالکل، جیسا آپ نے پوچھا 26 دسمبر کا ہم نے اعلان کیا تھا، تو ہم علمی لحاظ سے ہر وقت تیار ہیں. یہ تو ہم نے ویسے ہی ان کو ایک بڑا کھلا ٹائم دیا کہ وہ بھرپور تیاری کر کے آئیں، وہ بھی اس موضوع پر جس پر وہ 4 سال سے تقریریں کر رہے ہیں. یہ تو ہم نے اس لحاظ سے ان کو ٹائم دیا. ہماری تیاری اللہ کے فضل سے ہر وقت ہے. ہم نے ان کو کھلا موقع دیا تھا، 26 دسمبر کا ٹائم رکھیں، اس کے بعد رکھتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ 26 کی بجائے 27 کو ہمارے مرکز میں آ جائیں، پھر بھی چلے جائیں گے. ہماری تیاری تو ایسے ہے، یہ چھوڑیں 26 جنوری کو کہتے ہیں کہ آ جائیں، اور اعلان کریں نا 25 جنوری کو کہ 26 جنوری کو ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، ہم پھر بھی تیار ہیں. اللہ کا فضل، اور ہمیں اپنے عقیدے پر اور اپنے دلائل پر، قرآن و سنت کی تعلیمات پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے. باقی جو اگلی تیاری جو آپ نے پوچھا کہ اس کے انتظامی امور کے لحاظ سے، اس میں ہم تو تیار ہیں. ہم نے تو جتنے اعلانات کیے تھے ان سب پر ہم پورا اتریں گے، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح پیغام نہیں ملا. جو پیغام مل رہا ہے وہ بھاگنے کا تو مل رہا ہے، لیکن آنے کا کوئی پیغام نہیں. یعنی کہ آپ کی طرف سے صرف 26 دسمبر ہی ڈیٹ نہیں، بلکہ آپ کا جو ایک اعلان ہے کے لیے آپ ہر وقت تیار ہیں، ہر تاریخ میں تیار ہیں. اور اس لیے تیار ہیں تاکہ یہ انتشار ختم ہو جائے. دیکھیں، کئی لوگوں نے باتیں کی، حنیف قریشی نے بھی باتیں کی، انتشار ختم ہونے کے لیے راستہ کیا ہے؟ ایک بیٹھک ہی ایک راستہ ہی ہے. دنیا بھر میں اتنے ممالک کی اتنی جنگیں ہوئیں، اتنا کچھ ہوا، لیکن بالآخر نتیجہ تو بیٹھک ہی نکلتا ہے. ہمارے ادھر پنجاب کلچر میں کتنی دشمنیاں ہوئیں، کتنا کچھ ہو جاتا ہے، بالآخر بیٹھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں. اس پوائنٹ تک جب یہ نہیں آتے تو ہماری طرف سے ہر وقت چیلنج رہے گا اور ہم پیچھے بھی کرتے رہیں گے.
ان کو رسوا بھی کرتے رہیں گے جب تک یہ ٹیبل ٹاک کے اوپر نہیں آتے، ہمارا تعاقب جاری رہے گا۔ تو یہ 3 سال سے یہ مسئلہ جو ہے چلتا آ رہا تھا، 3.5-4 سال ہونے کو ہیں، لیکن یہ مسئلے کا جو ایک بیٹھک کی طرف یا اور معاملات کو لے کر کے حل تھا، وہ انہی دنوں میں کیوں آ رہا ہے یہ سامنے؟ ہاں، وہ اس وجہ سے کہ گزشتہ 3 سالوں سے تو ہم پیچھا کرتے رہے اور ہم نے بھرپور پیچھا کیا۔ وہ جتنی دفعہ گئے کن کن جگہوں پر اتنا ہائی لائٹ ہو چکا، دہرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمیں یہ تھا کہ یہ شاید مناظرے کرنے کے گر بھول گئے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ حنیف قریشی نے ایک سٹینڈ لیا اور مناظرہ کرنے کے لیے وہ جہلم میں گیا، تو ہمیں لگا کہ شاید ان میں دم خم ہے اور یہ بات کر سکتے ہیں۔ اور جس لاجک پر وہ جہلم میں گیا، ہم نے پوری پہلی پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ وہی لاجک تو ہماری بھی بنتی ہے۔ ہمارا بھی تو یہی موقف ہے نا کہ جناب جانبین کا موقف سن کر پھر فیصلہ کیا جائے۔ تو لہذا اب چونکہ اس میں جوش جذبہ آیا تھا مناظرہ کرنے کا، تو ہم نے کہا یہ تو معاملہ آسان ہو گیا، 3 سال سے ہم ترلے کر رہے ہیں، یہ آ نہیں رہے۔ اب ایک دفعہ چونکہ وہ نکلے ہیں اور اس موضوع پر نکلے ہیں کہ اس مناظرہ سے پہلے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ حنیف قریشی صاحب نے جیلمی صاحب کو کبھی رد کیا ہو، ایسا تو ان سے ہم نے کبھی سنا بھی نہیں۔ ہاں کوئی اکا دکا ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے میں تو ان کی بھرپور تیاری ہے۔ اور وہ کہتے تھے میرے پاس فائل تیار ہے، میں عدالت میں جا کر دلائل دوں گا۔ تو ہم چونکہ 3 سال سے اس کو فیس کر رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ یہ دلائل دیکھ لیں ہیں کیا، ہمیں بھی تو آپ پتہ ان کی چلے۔ فائل دیکھنا چاہ رہے ہم فائل دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دلائل کی فائل ہے کیا۔ تو ویسے تو یہ قابو نہیں آتے، ہم نے کہا کہ چلو اب چونکہ نکلے ہیں تو شاید ایک گاڑی ادھر بھی گھما کر لے آئیں، ہم بھی فائل دیکھیں، اور واللہ اگر وہ ثابت کر دیں تو ہم اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کریں گے۔ نظریات میں اگر کوئی قرآن و سنت سے حقیقی موقف پیش کر دے تو ہم تسلیم کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ فائل دکھائیں، ہم تو دکھا رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے مخالف کے پاس کوئی قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اس لیے ہم نے ذرا ہائی لائٹ کیا کہ آج کل وہ تیار ہیں تو میدان میں آئے جائیں۔ اچھا علامہ صاحب، تو انہی دنوں میں 1-2 دنوں سے آپ کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جب سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جواب آیا کہ وہ تیار ہیں مناظرے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی کہ ڈاکٹر جلالی صاحب ویڈیو بنائیں۔ اس کے بعد ان کی طرف سے ایک کلپ وائرل کیا جا رہا ہے، جو آپ کا کلپ ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جہلمی صاحب اگر ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ جس بھی حالت میں ہوں گے، ہسپتال میں ہوں گے یا جہاں بھی ہوں گے، تو وہ وہاں سے ہی اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ مگر جب بات آتی ہے حنیف قریشی صاحب کی، تو آپ کی طرف سے یہ کمپین کی جا رہی ہے، آپ کے احباب کی طرف سے، کہ ڈاکٹر صاحب تو ہسپتال میں ہیں، ICU میں ہیں، تو اس صورتحال میں تو ان کی طرف سے رسپانس کرنا جو ہے وہ ایک بنتا ہی نہیں ہے، ان کو شاید یہ ساری صورتحال کا علم بھی نہ ہو۔ تو یہ بتائیے کہ یہ کیا دوہرا میں آ رہا ہے کہ حنیف قریشی صاحب کے لیے وہ رسپانس نہیں کریں گے اور مرزا صاحب کے لیے وہ رسپانس کریں گے؟ دیکھیں جی، اس کی ایک کلیریفیکیشن تو میں نے دے دی ہے، وہ ہمارا بیان اپلوڈ ہو چکا۔ دوسرا یہ کہ مرزا کا اور حنیف قریشی کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ مرزا کی جہاں تک بات تھی، مرزا کو چیلنج کیا تھا قبلہ جلالی صاحب نے، مرزا کے آگے سے وہی صحیح کہ میں مناظرہ نہیں، میں کلپ کھیلوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب چیلنج کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی شاگردوں کو ہی پیش کیا تھا، باقاعدہ وہ سن سکتے ہیں، فہم دین کی وہ کانفرنس تھی، اس میں قبلہ جلالی صاحب نے شاگردوں کو ہی پیش کیا تھا، میں نے اپنی ویڈیو میں وہ کلپ لگایا ہوا ہے۔ اور یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی، اس کے لحاظ سے مجھے چونکہ مختلف حضرات کی طرف سے کہا گیا، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا ہوں، اور مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے، وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی سچا ہوں اور اہل سنت پر وہ حملہ کر رہا ہے، وہ اپلوڈ کرے وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ وہاں تو بات ہی شاگردوں سے چلی تھی، اس لحاظ سے اب مرزا چونکہ بہت چلاک ہے، وہ بھاگنا چاہتا تھا، وہ کہتا تھا کلپ آئیں، ہم نے کہا تھا نہیں مناظرہ،
اس نے کہا تھا جلالی صاحب پھر خود اعلان کریں. یہ بھی ابھی واضح ہوگا کہ وہ آگے کیا کہتا ہے. جلالی صاحب کا یہی تھا کہ یہ جب چیلنج کرے گا کہ میں مناظرے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت فوری طور پر میں جس کنڈیشن میں بھی ہوں گا قبول کرنے کا اعلان کر دوں گا. آگے مناظرہ کس نے کرنا تھا وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بیان کر دیا. ڈاکٹر صاحب قبلہ جب پہلے کہہ رہے ہیں کہ میرے شاگرد ہی اس کو الٹا کریں گے. دیکھیں مرزے کا اصول ہے ایک، اور میں اس اصول میں اس کو داد بھی دوں گا. وہ جس کا نام لیتا ہے نا کہ میں نے اس سے مناظرہ کرنا ہے، وہ سیدھا کہتا ہے کہ وہ خود آئے یا پھر اس کا وہ نمائندہ ہے کہ جس کے بارے میں وہ کلپ ریکارڈ کروا دیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی اس طرف نہ لے جائے کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے جس طرح مورخین نے ابرہا جو کعبہ شریف کو گرانے والا تھا اس کی بھی تعریف کر دی. کانا حریمن بھی کئیوں نے لکھا کہ جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریوں کو لے کر چلے گئے تو کہا کہ بادشاہ بڑا ظالم تھا لیکن ان کے پیچھے نہیں گیا. مطلب جو اس کی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا کا پھر بھی اصول ہے کہ اس نے جو آج تک اعلانات کیے کہ میں نے ان سے ہی بات کرنی ہے وہ کہتے ہیں ساتھ اگر نہیں آ سکتے تو اپنا نمائندہ مقرر کریں تو میں بات کروں گا. خیر یہ تو اس کے مسئلہ غلط ہے کہ وہ کیوں کہتا ہے کہ بس وہی بات کریں، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن ہمارے ساتھ اگر اس نے بات کرنی ہے اور قبلہ جلالی صاحب کا نام لے کر کہتا ہے کہ انہیں چیلنج ہے تو ہمیں قوی امید ہے کہ مرزا اپنے اصول پر قائم رہے گا اور ساتھ یہ مانے گا کہ جلالی صاحب آئیں یا پھر ان کا وہ نمائندہ ہے کہ جس کے بارے میں جلالی صاحب کلپ ریکارڈ کروا دیں. تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. اگر حنیف قریشی بھی یہ کہتا ہے کہ جناب قبلہ جلالی صاحب میرا مناظرے کا چیلنج قبول کریں تو جلالی صاحب ہسپتال میں اسی لوجک پر جس لوجک پر مرزا کا چیلنج قبول کرنا تھا آج ہی کلپ ریکارڈ کروا دیتے ہیں میں حاضر ہوں اور یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی ہار جیت میری ہار جیت ہوگی، لہٰذا اس سے بات کر لیں. حنیف قریشی اس کو آن ایئر کرے کہ میرا مطالبہ ہے کہ جلالی صاحب کلپ ریکارڈ کروائیں، ہم فوری طور پر قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا کلپ اس کے لیے پیش کر دیں گے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قبلہ جلالی صاحب نے لکھ کر دیا ہوا ہے، وہ ریٹرن ہم نے ان کو پیش کر دیا جو 3 سال سے ان کے پاس ہے. اس لیے ہم نے ان کو زیادہ ترجیح نہیں دی کہ ان کو. لیکن علامہ صاحب وہ جو ایک ریٹرن لیٹر پیڈ وائرل ہو رہا ہے اس میں 2020 کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ بالکل وہی نا 3 سال پہلے کا ہے، یعنی کہ وہ اس کے بعد سے لے کر اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ قابل استعمال ہے. بالکل ایکسپائر نہیں ہوا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. جب تک فقیر زندہ ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، حق پر استقامت عطا فرمائے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ کہتے ہیں ریٹرن پر ہمیں اعتماد نہیں، جیسے وہ مرزا کہتا ہے کلپ چاہیے تو کلپ بھی آ جائے گا. یعنی کہ وہ ہسپتال سے کلپ دے دیں گے اس بارے میں کہ آپ کے ساتھ یہ بیٹھیں. بالکل صاحب مرزا کی لوجی کے مطابق تو کلپ مل جائے گا، جس طرح مرزا کا مطالبہ ہے اسی طرح کا. اس کو چونکہ انہوں نے جواز بنایا مرزا کو، تو مرزا کے مطالبے کے مطابق تو یہی تھا نا کہ وہ خود آئے یا نمائندہ آئے. تو یہ بھی کہے کہ خود آئیں یا نمائندہ آئے تو بات تو ایک ہوگی. ٹھیک. تو علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تو واپس آ چکے ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں یا اور کسی جگہ پہ، یعنی کہ ہسپتال سے وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں یہ بتائیں، کیونکہ انہوں نے تو بہت کانفیڈینس، انہوں نے کہا میرے جو ذرائع ہیں وہ میں نے ان سے معلوم کروایا کہ وہ تو آ گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن کا حکم ہے ایمان والو، فاسق کو خبر لاتا ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو. انہوں نے بغیر تحقیق کے یہ بات کی ہے، یہ سفید جھوٹ ہے. قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ اسٹل ہاسپٹل میں ہیں اور انتہائی حساس نوعیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایسا نہیں ہے بالکل، انہوں نے جھوٹ بولا. تو علامہ صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ اس طرح کی پاسبلٹی ہے کیا ابھی جلالی صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو قبول کر لیں اور اس کے بعد وہ جب صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جلد مکمل صحت عطا کرے، اس کے بعد جب وہ اپنی ریگولر روٹین پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد آ کر کہ وہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کر لیں، اور یعنی کہ جو تو علمی مباحثہ ہے یا یہ ایک مناظرہ ہے آنے کے بعد یہ جو ہے وہ سر انجام دے دیں، کیا اس طرح کی یہ بالکل یہ پاسبلٹی ہے؟ اور یہ ان سے تو کیا یہ ممکنہ صورت تو ہم 3 سال سے اعلان کرتے رہے. یعنی 3 سال سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ جب جیل سے باہر آئے فوراً ہی آپ نے اعلانات شروع کر دیے. وہ ساری ویڈیو ہم نے وائرل کر دی ہے کہ 12 مقامات پر یہ اعلان ہوا کہ جناب آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، لیکن ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. اب پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ حنیف قریشی صاحب جس انتشار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں
جب تک عرفان شاہ جو سارے انتشار کا بانی ہے اور سارے فساد کی جڑ ہے، جس نے سارے فتنے کو زندہ کیا، وہ میدان میں نہیں آتا تو انتشار ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے چیلنج دے دیا ہے، کل 26 دسمبر شام 6 بجے تک کا ٹائم ہے کہ عرفان شاہ کلپ جاری کرے قبلہ جلالیہ صاحب کے لیے کہ میں ان کا سامنا کروں گا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں۔ دیکھیں اور بھی ان کے بڑے بندے تھے، حسین الدین شاہ صاحب بھی ان کے پاس ہیں جو ان کے بڑے ہیں، ہم نے ان کو چیلنج نہیں دیا کیونکہ وہ مناظر نہیں ہے، مناظر ہے عرفان شاہ، اور یہ سارے مانتے ہیں کہ وہ مناظر آدمی ہے۔ ہم نے تو اسی کا انتخاب کیا جس کا عرصہ گزر گیا مناظروں میں، تو وہ اگر قبلہ امام جلالی سیدہ شرفوں کو چیلنج کرتا ہے تو قبلہ جلالی صاحب فوری طور پر ہاسپٹل میں ہی اس کے چیلنج کا جواب دیں گے، اور پھر ہم ٹی او آرز طے کریں گے کہ جب بھی قبلہ جلالی صاحب کی صحت بحال ہوگی، ظاہر ایکٹیویٹیز فوراً شروع ہو جائیں گی، دنیا کو پتہ چل جائے گا، تو جب بھی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی پہلی فرصت میں ہی عرفان شاہ کا قبلہ جلالی صاحب سے مناظرہ ہو کر رہے گا۔ یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سارے جو گروپ کا جو مین سٹریم ہے وہ عرفان شاہ صاحب کے پاس ہے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر اگر یہی حال اختیار کرنا ہے تو پھر ہم دونوں بڑے بٹھاتے ہیں۔ دیکھیں پھر میرے اور اس کے بیٹھنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، ویسے مجھے تو لکھ کر دے دیا نا، میری ہار جیت قبلہ جلالی صاحب اور ہمارے پورے طبقے کی ہار جیت ہے، لیکن ان کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے، اور یہ ساری گیم کا سٹیئرنگ تو اس کے ہاتھ میں، عرفان شاہ کے ہاتھ میں، وہ جب تک نہیں بیٹھتا اور نہ ہی اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے چند شخصیات کے نام لیے جو گارنٹی دینا چاہتے تھے، لیکن عرفان شاہ نے ان گارنٹی دینے والوں کی گارنٹی ختم کر دی۔ وہ کسی طور پر بھی اپنی ضد سے، گالی گلوچ سے، بدتمیزیوں سے اور فتنہ حویلیاں کو زندہ کرنے سے پیچھے نہیں آنا چاہتا، تو وہ پھر اس کو لایا جائے، وہ چونکہ بانی ہے، وہ تسلیم کرے گا تو ان کی ساری تحریک کی بات پھر وہی ہوگی، وہ آئے گا تو بات ہوگی۔ آج حنیف قریشی شور ڈالتا ہے، کل چمن زمان بدتمیزیاں کرے گا، اگلے دن میں وہ جمیل صدیقی آ جائے گا، پھر وہ بالٹی والی سرکار آ جائے گی، تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ ان سب کا جو بانی ہے فتنے کا وہ عرفان شاہ ہے، جب تک وہ آ کر بات چیت نہیں کرتا اور حتمی نتیجہ نہیں نکلتا تو یہ سارا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ مسئلہ حل ہو اور اس طبقے کا بانی، فتنے کو زندہ کرنے والا عرفان شاہ آئے، اس سے بات ہو۔ اور یہ واضح ہے کہ عرفان شاہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جس سے میں نے پہلے کہا وہ تو مناظر ہے، اور اس کے دعوے بھی بڑے ہیں، بڑے بڑے علمی وہ دعوے کرتے ہیں، وہ آئے میدان میں۔ دیکھیں میں نے ایک عرصے سے اس کے جوابات دیے، لیکن جب عرفان شاہ سے مناظرے کی بات آئی تو میں نے خود کہا کہ عرفان شاہ مناظرے کرنے کے لیے آئے گا تو قبلہ امام جلالی سیدہ شرفہ بات کریں گے، حالانکہ وہ میری ضربیں بھی نہیں سہ سکا۔ اللہ کا فضل ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اس کی ہر بات کو میں نے غلط ثابت کیا، لیکن اصولی طور پر میں نے کہا کہ عرفان شاہ سے مناظرہ جو ہے وہ قبلہ امام جلالی سیدہ شرفہ کریں گے۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے ہمیں، جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال بھی ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب ہسپتال گئے ہیں، ان کی جو ہے وہ ایک آپریشن کا معاملہ چلا ہے، اس کے بعد سے ہی یہ چیلنجز زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اور تاریخیں دی گئی ہیں، آپ کی طرف سے بھی 26 دسمبر کا اعلان کیا گیا، تو یہ یعنی کہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد ہی یہ کیوں منظر عام پہ آیا؟ کیا اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جب تک اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے، ان کے سیمینارز ہو رہے تھے، اس وقت اس طرح کا کوئی اتنا شور شرابہ میرے تک نہیں پہنچا، شاید ہوتا بھی رہا ہو، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ تو یہ چیلنجز یہ اب ہی کیوں ہونے لگے ہیں، پہلے کیوں نہیں تھا یہ معاملہ آپ کی طرف سے؟ ایسا نہیں ہے، چیلنجز شروع دن سے ہیں۔ قبلہ امام جلالی سیدہ شرفہ جیل سے آئے تھے تو اسی دن سے چیلنجز شروع تھے، میری طرف سے اتنی دفعہ چیلنجز آئے، ان کی طرف سے اتنی دفعہ آئے، ہم گئے بھی لیکن نتیجہ صفر، ہر دفعہ بھاگ گئے، تو ایک تسلسل تھا جس سے یہ بھاگتے رہے۔ اب چونکہ یہ میدان میں نکلے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، جس طرح بندہ مارکیٹ میں نکلتا ہے، ایک چیز لیتا ہے تو دنا آدمی تو کہتا ہے یار نکلا ہوں تو دوسری چیز بھی لے لوں، ہم نے کہا یہ نکلے تو ہیں مناظرہ کی مارکیٹ میں، یہ دوسرا فیصلہ بھی کر کے جائیں، تو یہ موقف تھا۔ دوسری بات جس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ جناب قبلہ جلالی صاحب ہاسپٹل میں ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اتنا شور کیوں مچایا؟ دیکھیں یہ مسلک، یہ عقیدہ، یہ اللہ رسول کی رضا کے کام ہیں، دنیاوی حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی چل رہے ہوں، ہم اس تسلسل کو کبھی نہیں روکیں گے۔ اللہ والوں کا انداز رہا، حضور سیدنا تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں
آپ اپنے وظائف میں مشغول تھے جس وقت آپ کے لخت جگر حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو آپ کے ایک ہی بیٹے تھے اور کافی عرصے بعد پیدا ہوئے، تو ایک مرید جب باغا ہوا گیا اور حضرت کو خبر سنانے لگا کہ حضرت مبارک کو بیٹا ہوا ہے، تو حضرت نے کوئی توجہ نہ فرمائی، حضرت اپنے وظائف میں مشغول رہے، شور ادھر مچا ہوا ہے کہ مبارکبادی کا، لیکن حضرت ہیں کہ اپنے اشغال میں مشغول ہیں اور کوئی ادھر ادھر کی پرواہ نہیں کر رہے۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی اور پھر اپنے مریدوں سے کہا کہ تم نے جب کہا نا مبارک ہو تو میں نے ایسے سمجھا جیسے مجھے خدا مل گیا، لیکن تم نے کہا کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، ہاں جب میں نے توجہ کی تو مجھے اللہ اللہ کرنے والی روح نظر آئی، تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے گھر اللہ اللہ کرنے والی روح آئی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ نہیں گھبراتے، وہ اپنا تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ ایک اور بزرگ حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی کشمیر میں بڑے اللہ والے ہوئے، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، موجودہ جو قدی نشین ہیں ان کی والدہ، تو اس وقت خانقاہ میں تعمیری کام بھی جاری تھا، کوئی مستری بھی لگے ہوئے تھے، تو کچھ ہی دیر بعد حضرت نے مستریوں کو فرمایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کی امانت، یہ سلسلے چلتے رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہے وہ نہیں رکیں گے۔ تو یہ دو باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم تو جن کے سچے پیروکار ہیں، جن کو ہم نے دل و جان سے مانا ہے، دنیاوی حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی کٹھن مراحل سے گزر رہے ہوں، دین کے امور جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور ہر حال میں ہم احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ مشکلات ہمارے لیے ہیں کہ ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کی شرارتیں دیکھیں، انہوں نے بھی وہ ایک چمنی چھوڑ دی، تحریری مناظرہ کروں گا 3 دسمبر تک، جب انہیں پکا پتہ چل گیا کہ جلالی صاحب سے کوئی مشاورت نہیں ہو سکتی، اللہ کا فضل ہے ہمارے امام کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ بات کر لیں گے، ہم نے جلالی صاحب سے کوئی مشورہ نہ ہوا اس مسئلے میں، نہ کوئی مشاورت، نہ کوئی ان حالات میں بات چیت ہو سکتی تھی، فون پہ بھی نہیں، اور ہم نے وہ سارا سفر الحمدللہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی دعاؤں سے طے کیا اور اس کو وہاں پھینکا ہے کہ آج وہ معاذ اللہ حدود تاجدار گولڑا پر بھی فتوے لگا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، حالات جیسے بھی ہوں، جن حالات میں بھی ہم بات کریں، یہ عقیدہ کی خدمات جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، یہ کام اللہ کے فضل سے کبھی نہیں رکے گا۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ 26 دسمبر کے حوالہ سے جو کچھ کنفیوژن تھیں ان پہ مفتی صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی، اور ان کا جو مین پیغام ہے وہ یہ کہ اگر تو وہ دوسرے احباب ہیں جو جن سے تحفظات ہیں، جن سے اختلافات ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو اور واقعی وہ اس سلسلہ میں مخلص ہیں، تو مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جو مین ان کے جو سرگنا ہیں اس سارے معاملے کے، عرفان شاہ مشہدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سامنے لے آئیں، وہ چیلنج کریں یا وہ اپنی ویڈیو جاری کریں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ڈاکٹر صاحب جس بھی حالت میں ہوئے وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جب ان کی بحالی ہوتی ہے صحت کی، اس کے بعد یہ مناظرہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کے حوالہ سے گفتگو، باقی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر باقی کل انشاءاللہ 26 دسمبر کو یہاں پہ مرکز صراط مستقیم میں آئیں گے اور دیکھیں گے کیا مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، اگر تو وہ آئے ہوں گے تو ان کو ہم اچھے انداز میں انشاءاللہ میں خود ویلکم کروں گا، اور تو یہ معاملہ حل کرنے کے حوالہ سے امید ہے کوئی حتمی اور کچھ اچھے اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے پا جائیں گے۔